الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 87 اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البیّنات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے دیے، وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کی تائید کی پاک روح کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا پھر کیا ہوا کہ جب تمہارے پاس رسول آیا اللہ کا حکم بما لا تہویٰ اس چیز کو لے کر، یعنی اللہ کے حکم کو لے کر، لا تہویٰ انفسکم استکبرتم جو تمہارے دلوں کو پسند نہ آیا وہ حکم، تو تم نے تکبر کیا، پس ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا، ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، ان کو قتل کرتے ہو۔ تو یہ ان لوگوں کا یعنی یہ جو یہودی لوگ تھے ان کا ہی تذکرہ چل رہا ہے اور ان کے طرز عمل کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بہت سارا سامان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو کتاب عطا فرمائی اور ان کو معجزے دیے، انہوں نے آ کر ان کی ہدایت کے لیے بہت کوشش کی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اور بہت سارے اللہ کی ذات نے پے در پے اس کے بعد نبی بھیجے۔ ایک نبی ابھی دنیا میں موجود ہوتا کہ دوسرا نبی آ جاتا اور ان کو سمجھاتا بجھاتا، یعنی ایک نبی دنیا سے جا رہا ہے تو دوسرا نبی آ جاتا، تو اس کے ذریعے سے ان کی ہدایت کا سامان کیا جا رہا تھا۔ لیکن ان کی طرز عمل اس قدر برا تھا، ان کا رویہ اتنا گندا تھا، بگڑ چکا تھا، ان کا باطن اتنا خراب ہو چکا تھا کہ ان کو ہدایت ملی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو بھی معجزات دیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بڑے معجزات دیکھے تھے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے ایسے معجزے دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قبر میں پڑے ہوئے مردے کو کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ اتنا سال سے جو مردہ پڑا ہوا ہے قبر کے اندر وہ کھڑا ہو جاتا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مر جاتا۔ تو یہ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اللہ نے ایسا ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ مٹی سے ایک چڑیا بناتے، اس کو پھونک مارتے، اس کو اڑا دیتے۔ اتنا بڑا معجزہ ان لوگوں نے معجزے کو دیکھا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے معجزہ دیا، کوئی جو بندہ کچھ کھا کر آتا ہے یہ ان کو بتاتا ہے کہ ابھی تم نے یہ فلاں کھانا کھایا ہے، تو یہ اللہ کی ذات کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے اور وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ اب اللہ کی ذات نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے پاس کتاب ہے، اس کو مانو، میری بات کو مانو۔ لیکن یہ لوگ، ان کا تو پہلے سے ان کی عادتیں بڑی خراب تھیں، تو ان لوگوں نے اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی ذات نے تائید کی ہے روح قدس کے ذریعے سے، یعنی حضرت جبرائیل کو اللہ کی ذات نے بھیجا اور وہ حضرت مریم کے پاس آئے، انہوں نے دم کیا، ایک پھونک ماری، تو اللہ کی ذات نے اس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت اماں مریم کے بطن مبارک میں ٹھہرایا اور پھر ان کو پیدا کیا، ان کو نبی بنایا۔ اور پھر حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے جب تک وہ نبی رہے، دنیا میں رہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ یہودی لوگ، چونکہ ان کی اتنی بری عادت تھی کہ یہ ایک تو بعض نبیوں کو تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے یہ لوگ، اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی آیا ہے، اس نے آ کر ان کو سمجھایا، اور جب یہ دیکھتے کہ اللہ کی ذات کی طرف سے یہ حکم لے کر آئے ہیں اور وہ حکم زیادہ مشکل ہوتا تو کہتا ہم اس کو مانتے ہی نہیں، اور نبی کا انکار کر دیا، ہم آپ کی نبوت کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس حکم کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اور پھر بعض لوگوں کو تو ایسا کیا کہ انہوں نے بعض انبیاء کے اوپر اتنا انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا کہ ان کو شہید کر دیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، ان کو انہوں نے قتل کیا ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے اوپر تل گئے۔ اور یہ تو اللہ کی ذات کی طرف سے تھا کہ اللہ کی ذات نے جبریل امین کے ذریعے سے ایدناہ بروح القدس
تو جبریل امین ان کی حفاظت کر رہے تھے، تو اللہ کی ذات نے ان کے ذریعے سے آسمانوں کے اوپر ان کو اٹھا لیا زندہ۔ تو اللہ کی ذات نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے، تو ان لوگوں کی یہ عادت تھی، تو ان کے لیے اللہ کی ذات نے ہدایت کا سامان بہت کیا ہے، لیکن ان کے دل اتنے خراب ہو چکے تھے اور یہ لوگ اتنے ایسے برے کام کر چکے تھے، اتنے گناہ کر رہے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر ہدایت جاتی نہیں تھی۔ بہت سارے ایسے بھی تھے جو اچھے بھی تھے، جیسے بہت سارے لوگ ایمان لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تائید کی، ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے حکم کے مطابق انجیل کو بھی مانا، انجیل کے اوپر عمل بھی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بگڑے ہوئے بھی تھے، اور وہ لوگ جو بگڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں آگے پھر ان کے طرز عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائے، اس کو بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ پہلے ہی ایسے لوگ کر رہے تھے، یہودی لوگ، اور پھر اللہ کے نبی جب ان کو دعوت دے رہے ہیں، صحابہ ان کو آ کر دعوت دیتے، تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ کی ان کے اوپر لعنت پڑ چکی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، بس یہ تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اس بات کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جب بھی ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے دعوت دی، اللہ کے نبی نے دعوت دی، تو یہ لوگ استہزاء کے طور پر کہنے لگے کہ ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہم تو ایسے پکے یہودی ہیں کہ تم ہمیں جو بھی اسلام اور دین کی بات کرتے رہو گے، ہمیں جتنے معجزات دکھا دو اور ہمیں دین کی تبلیغ کرتے رہو، ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں ہونے والا، ہم کچے لوگ نہیں، ہم پکے یہودی لوگ ہیں۔ یعنی اس کے اوپر وہ ناز بھی کر رہے تھے کہ کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے، یعنی یہ کفر ہی کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ کی ذات نے ان کے اوپر ان کی اس بات کے اوپر فرمایا کہ یہ جو تم لوگ بات کر رہے ہو، اس کے اوپر اللہ کی ذات کو اس قدر غصہ آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تمہارے اوپر لعنت پڑ چکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم یعنی یہودی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے دل تو اتنے مضبوط ہیں، ہم پکے یہودی ہیں، ہمارے دل کے اوپر تمہاری بات اثر ہی نہیں کر سکتی ہے، جاؤ کسی اور کو جا کر تبلیغ کرو۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا، ان کی اس طرز عمل کو دیکھ کے اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر، اللہ کی تمہارے اوپر لعنت پڑ چکی ہے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گئے۔ بس تھوڑا سا وہ ایمان لائے۔ تھوڑا سا ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے تورات میں، انجیل میں، تورات میں اور قرآن میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو مشترک ہیں، جیسے اللہ کی ذات کو ماننا، تو اللہ کی ذات کو یہ مانتے تھے، قیامت کو ماننا تو اس کو یہ مانتے تھے، اور تورات میں بھی ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور پھر اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے کہ آخری نبی آ چکے ہیں، ایمان لاؤ، لیکن ایمان نہ لے آئے۔ تو ان کا وہ جو فرمایا گیا کہ تھوڑا سا ایمان لائے، وہ بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ تو یہودی مسلمان تو رہے نہیں، ان کے پاس وہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ تو یہ کفر ہے، اور اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر پھر اللہ کی ذات نے ٹھپے لگا دیے، مہریں لگا دی، اور پھر ان کو ہدایت ملی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ ہیں آگے ولما، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بھی انہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ کس قدر، یعنی یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ جان بوجھ کے کر رہے تھے، ان کو پتہ بھی تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری ان کو ملی ہوئی تھی، ان کے پاس علم تھا، ابھی اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن یہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود جان بوجھ کے ضد کی بنیاد پہ کیا کر رہے تھے؟ اس کا انکار کر رہے تھے، اور اس کا تذکرہ اللہ کی ذات نے آگے فرمایا ہے کہ ان کے پاس کس طرح سے اللہ کے نبی کی نبوت کا، آخری پیغمبر ہونے کی خوشخبری ان کے پاس موجود تھی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب پہنچی، مصدق لما معہم، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے،
وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور وہ پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، فلما جاءہم پس جب ان کے پاس وہ آئی، وہ چیز آئی، ما عرفو جس کو وہ اچھے سے جس کو انہوں نے جس کو پہچانتے تھے، کفروا بھی اس کا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ تو یہاں پر اللہ کی ذات نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات نے پھر ان کو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن اللہ نے دیا، اور قرآن کے اندر ایسے احکامات تھے کہ جس میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ جو پہلے نبی گزر چکے ان انبیاء کو بھی ماننا ہے، جو پہلے کتابیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے اتری، وہ کتابیں سچی تھیں، ان کے اوپر بھی ایمان لینا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کے بندہ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور وہ کتاب قرآن لے کر آئے، اور قرآن ایسا ہے کہ جو پہلے تورات تمہارے پاس اس کی تائید کر رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تو ان کے لیے حکم تھا کہ یہ کیا کرتے، اس کو مانتے، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اس کا تھوڑا سا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کو سمجھنے کے بعد اس کی تفسیر کو سمجھنا آسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آئے تو مدینہ کے آس پاس میں اوس اور خزرج یہ تو وہاں کے انصار لوگ ہیں، وہاں پہ رہ رہے تھے، اور ادھر ادھر سے وہاں پر جو یہودی لوگ ہیں جیسے بنو نذیر اور بنو نذیر بھی اس کو پڑھتے ہیں، دونوں طرح سے یہ قبیلہ تھا، بنو قریظہ ان کا قبیلہ ہے، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے لوگ تھے، یہ بھی وہاں پر رہتے تھے۔ اور پھر جب ایک ساتھ بندہ رہتا ہے تو کبھی کبھار جھڑپیں بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، تو ان کی اوس اور خزرج کے ساتھ کبھی کبھی لڑائی ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ بڑے بزدل تھے، لڑتے تو تھے لیکن تھے ڈرپوک بہت زیادہ تھے۔ تو یہ لوگ جب کبھی ان سے لڑائی کرتے تو ان کو کہتے کہ بھائی دیکھو ایک ٹائم آئے گا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، اور پھر دیکھنا کہ ہم فتح حاصل کریں گے اور تم ہمیں ہرا نہیں پاؤ گے۔ تو اسی بات کا یہاں پر تذکرہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ فتح مانگتے تھے، اور ان لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ ہم آئیں گے تو بس پھر تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو یعنی پہلے سے ان کے پاس علم تھا۔ تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ تھا اور تم یہ بات پہلے سے کہا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، اور پھر اوس اور خزرج جو ہے ان لوگوں کے خزرج قبیلے کے لوگ جو ہے وہ حج پہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 لوگ تھے جن کے ساتھ ملاقات اللہ کے نبی کی ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی۔ تو جب انہوں نے بات کو سنا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بنو قینقاع اور وہ بنو نذیر اور خزرج، وہ جو یہودی لوگ ہیں بنو قریظہ والے، وہ جس کی بات کیا کرتے تھے لگتا ہے یہ وہی نبی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تو مسلمان ہو گئے۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے، یہ یہودی لوگ جو کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم تمہارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے ان کے ذریعے سے، جب ان کو پتہ چلا ما عرفوا کفروا بہ، یعنی جب تمہارے پاس وہ آ گیا، کون؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی جب تمہارے پاس آ گئے جس کے بارے میں تمہیں پہلے سے پتہ ہے، اچھے سے تم پہچانتے ہو، بلکہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، تو آخری نبی کو تو یہ یہودی لوگ اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ پہچانتے تھے، لیکن ضد کی بنیاد پہ جس کا تذکرہ آگے آئے گا ان لوگوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا، کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اور یہ جو انہوں نے کفر کیا ہے اس کا اتنا برا اثر پڑا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی ہے، اور اللہ کی لعنت کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہو گئے۔ اور پھر آگے فرمایا بئس ما اشتروا بہ، یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے، یعنی کون سا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ان لوگوں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ بئس ما اشتروا بہ، بری ہے وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے فروخت کیا اپنے آپ کو
کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ کی ذات نے نازل کی، اس ضد پر، بخشن اس ضد پر کہ اتارا اللہ نے اپنے فضل کو اس شخص پر کہ جس میں سے اتارے اللہ اپنے فضل کو جس شخص پر اپنے بندوں میں سے چاہے۔ تو اللہ جل شانہ کی فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غصے کے غضب علی غضب، غصے کے ساتھ غصے پر، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یعنی جو انہوں نے کام کیا ہے، کیا کر دیا کہ اللہ کی نبوت کا انکار کیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو یہ کفر کر کے جہنم کی آگ میں دھکیل دیا۔ برا ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدا، جس کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات نے جو قرآن کو نازل کیا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو مانتے، نبی آگے اس کو مانتے، لیکن ان کا انکار کر دیا تو انہوں نے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی اپنے آپ کو کفر میں ڈال کر جہنم کی ایندھن بن گئے۔ تو جہنم کی آگ کا یہ لوگ ایندھن بنے ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں کے اندر ضد پائی جاتی تھی، اور وہ ضد کیا تھی؟ اور یہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ جو آخری نبی ہے وہ آئیں گے تو وہ ہماری ہی اولاد اور ہماری ہی نسل میں سے ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں میں جو ہے پے در پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے، نبی آ رہے تھے، تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آخری نبی ہمارے خاندان اور قبیلے سے ہی آئے گا۔ لیکن اللہ کی ذات نے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش خاندان میں سے پیدا کر دیا، جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ان کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہوا اور ضد پیدا ہوئی، اور ویسے بھی ان کے کرتوت اس قسم کے تھے کہ پہلے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، تو برے ان کے کرتوت تھے، تو جس کی وجہ سے یہ پھر مزید ان لوگوں نے کیا کر دیا، اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر لیا، اور پھر لوٹے اللہ کی ذات کے غصے پر غصہ، یعنی اللہ کی ذات نے ان کے اوپر غصہ کیا۔ ایک تو ان کے اندر کفر پایا جاتا تھا، پھر دوسرا ان کے اندر حسد بھی پایا جاتا تھا۔ وہ پہلے تو کفر، اللہ کے نبی کو مانا نہیں، اور پھر حسد یہ کہ دوسرے خاندان میں سے آخری نبی آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ کی ذات کے ان کے اوپر غصہ ہوا، ایک نہیں غصہ اور بڑھتا چلا گیا، اور ان کفر کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور پھر آگے انہی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ کی ذات نے اتار دیا، قالو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ کی ذات نے ہم پر اتارا ہے، وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اس کے سوا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ جو قرآن ہے وہ حق اور سچی کتاب ہے، مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے پس تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو پہلے سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن کو مانو، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں جی ہم تو تورات کو پہلے سے مانتے ہیں، ہم تو تورات پہ ایمان لائے بس، اور باقی ہم کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی قرآن کا انکار کر دیا، انجیل کا بھی انکار کیا، اور کسی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، ہمارے پاس تورات موجود ہے۔ تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن تو سچی کتاب ہے، یہ اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے، تو اے میرے نبی آپ ان کو فرما دیں کہ تم نے پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل اور تمہارا رویہ کتنا گندا ہے، پہلے سے ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ ہم تو کیا کرتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، تو تورات کو مانتے ہو تو تورات کے اندر تو لکھا ہے کہ نبیوں کو کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے،
کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تو ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم انکار کر رہے ہو یہ تمہاری پرانی عادت ہے، یعنی اپنی عادت سے مجبور ہو کر یہ لوگ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو، تو پھر تم کو چاہیے کہ کیا کرو تم، یعنی پہلے تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا، ان کو قتل نہ کرتے۔ تو آگے اللہ جل شانہ کی ذات نے پھر مزید آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات معجزے لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو اس کے بعد معبود، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ تو یہ ان لوگوں کے رویہ بار بار انہی کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ نبیوں کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان نبیوں کو قتل کیا۔ تو پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے اور وہ تمہارے نبی تھے، تمہیں وہ دین کی بات سنا رہے تھے اور بتا رہے تھے، تو اس وقت بھی ان لوگوں کا یہی حال رہا ہے، کہ اس وقت بھی ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑے معجزات دکھائے، اور دھوپ میں اوپر بادل ہے، پتھر سے پانی نکل رہا ہے، اور سمندر میں سے گزرنا ہے تو راستے بن رہے ہیں، یہ من و سلوہ اتر رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ صحیح طور پر تورات پر ایمان نہیں لائے، صحیح طریقے سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، کفر و شرک میں مبتلا، یہاں تک کہ کفر و شرک میں یہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں، اور وہ کیسے؟ ثم اتخذتم العجل، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے اور کوہ طور پہ وہ گئے، کچھ دن وہاں رہے، تو کچھ دن جب ان کی غیر حاضری تھی، من بعدہ، اس کے بعد جب ان کی کچھ دن غیر حاضری تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچھڑا بنا کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، یعنی کہنے لگے کہ ہم تو کیا کر رہے ہیں، تورات پہ ایمان لاتے ہیں، باقی کسی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ اس کا اوپر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، کہ یہ تو ان کا پرانا طریقہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت بھی چند دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے جدا ہوئے اور انہوں نے کیا کر دیا؟ معبود بنا لیا ایک بچھڑے کو، اور یعنی شرک میں مبتلا گئے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو، یعنی شرک ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور کو، خذوا ما آتیناکم، پکڑو تم اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوہ، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، کہنے لگے اور کہا انہوں نے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل، اور پلا دی گئی تھی ان کے دلوں کے اندر وہ بچھڑا جو ہے اس کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے میرے نبی اب فرما دیجئے بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم کر رہا ہے، ان کنتم مؤمنون، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ ہے ان کا طرز عمل، یہودیوں کا اسی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ تورات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہا کہ تورات ہمیں لا کر دیں، یعنی شریعت لے کر دیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ جب تورات ملی تو عمل نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کی ذات نے ان کے اوپر کیا کر تو فرشتے کو بھیجا، اور انہوں نے کوہ طور کے ایک ٹکڑے کو اٹھایا اور ان کو سر پہ کھڑا کر دیا کہ اس کو اب مانو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو ان کو جو ہے اس طرح سے ان سے تورات کے اوپر عمل کروایا گیا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ دین میں تو جیسے اب دین اسلام میں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو اس کے اندر تو جبر کا عنصر پایا جا رہا ہے کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، تورات کو مانو۔ تو مفسرین نے اس کے بارے میں بات فرمائی ہے کہ ایک ہے کسی کو اسلام کی طرف لانا، دین کی طرف لانا، اس کو دعوت دینا، اور اس میں جبر نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دین اسلام کو سمجھے پھر اس دین اسلام کی طرف آ جائے۔
لیکن جو دین اور اسلام کے اوپر آ چکا ہے، دین کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، ایمان لا چکا ہے، تو اب اس کے ذمے ہے کہ وہ 100% دین پہ عمل کرے، اور اگر دینی احکامات کے اندر وہ کوتاہی کرتا ہے تو اسلامی یعنی جو طرز پہ جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کرے، لوگوں کو اس کے اوپر کھڑا کرے. جو مثلا جیسے احکامات میں سے نماز ہے، روزہ ہے، اہم ترین حکم ہے اللہ کی ذات کے، جب کوئی بندہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے اوپر سختی کرنا جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب اس کو یہاں پر ان کو جو ہے انہوں نے خود ہی پہلے سے وہ تورات کے اوپر ایمان لا چکے تھے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے سے گریزاں تھے، تو ان کو عمل کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی فرمایا قالوا سمعنا وعصینا، جب ان کو کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو پھر بھی وہ ڈنڈی مار گئے. انہوں نے کیا کر دیا؟ کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا. یہ ان کی پرانی عادت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ہر بات کو ایسا توڑ موڑ کے یعنی پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ لوگ سمجھ ہی نہ پائیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جیسے السلام علیکم، کہ سلام عام طور پہ صحابہ آتے تو سلام کیا جاتا، تو یہ لوگ کیا کرتے السلام علیکم، یعنی السلام کو سام کہتے. سام کا معنی ہے ہلاکت، کہ آپ موت، مرنا، تو یہ لوگ کیا کرتے آپ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ، اس قسم کے بات کیا کرتے تھے. ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو بس اوقات جو ہے اللہ کے نبی بات فرما رہے ہیں اور کسی بندے کو بات سمجھ نہیں آئی تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری تھوڑی رعایت کریں. مطلب یہ کہ ہمیں پھر سے اس بات کو دہرا دیں تاکہ ہم اس کو سمجھ پائیں. تو یہ لوگ کیا کرتے اس کو راعینا کو راعینا تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے. پہلی راعی کا مطلب ہے رعایت کریں اور دوسرے راعی کا مطلب ہے کہ چرواہے. تو یہ لوگ ایسی باتیں الٹی سیدھی کیا کرتے تھے. تو یہ تو ان کی پرانی عادت تھی کہ ہنتا، انہوں نے حبا ہتا تو ان کو چینج کر دیا تھا. تو یہاں پر بھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ماننے کو تیار نہیں ہوئے. وہ اشربو، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر وہ جو بچھڑا انہوں نے بنایا تھا نا، وہ اسی کا ان کا جو وہ یعنی انہوں نے اس کی عبادت کی تھی، اور وہ جو شرک کا انہوں نے شرک کیا تھا اس کا وہ شرک ان کے دلوں کے اندر گھسا ہوا تھا. کل بئس ما یأمرکم، تو فرمایا کہ میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ جو تمہارا ایمان، تمہارا کیا ایمان ہے کہ وہ تو تمہیں اس قسم کی بری باتوں کا حکم دے رہا ہے. یہ کون سا ایمان ہے کہ یعنی تم جو وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ تورات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو بچھڑے کی عبادت کرنا کون سا تورات میں حکم ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں ایمان والے ہیں ہی نہیں، کہ یہ جو ہے تورات کے اوپر بھی ایمان اچھے سے نہیں رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے. بھی بنی اسرائیل کا آگے بھی ذکر چل رہا ہے. تو ان کا طرز عمل انتہائی برا تھا، اور بار بار ان لوگوں نے گناہ کے اندر بار بار ان لوگوں نے گناہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی ذات کی طرف سے ان کے اوپر پھٹکار پڑی. اور پھر یہ دین اسلام کے خلاف بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو دین اسلام کو جنہوں نے قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، قرآن کو مانا اور اپنی دنیا آخرت سنوار گئے. اور بہت سارے ایسے تھے کہ جو دنیا اور آخرت میں اپنی ذلت کو تو انہوں نے قبول کر لیا لیکن ہدایت کی طرف نہ آئے، حالانکہ ان کی طرف بہت نبی آئے، بہت کتابیں اللہ کی ذات نے دیں، انہوں نے آ کر اللہ کے احکامات سنائے، لیکن یہ لوگ اپنی بری عادتوں سے باز نہیں آئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کی بات کو سمجھنے کی